پاکھنڈواد کا اسی طرح سے پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے. جتنے پاکھنڈی ہیں تمام کا پوسٹ مارٹم ایسی ہی حدیثوں کے ذریعے سے کرنا چاہیے. جب اتار کر کے نبی کریم نے مغفرت کی اور پلٹ کے تو 40 قدم جیسے باہر قبر میں نکیرین، قبر میں فرشتہ آیا، صحابی کو بٹھایا اور صحابی سے پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ رسول پاک صدیق و فاروق عثمان و علی سعد و سعید طلحہ زبیر صحابہ کو لیے ہوئے اہل بیت والی گلی سے جنت البقیع سے جو ملی ہوئی تھی اب تو توڑ دی گئی اور چل پڑے مسجد نبی کی طرف. صحابی نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. رسول اپنے صحابہ کو لیے اور آگے نکل گئے. پھر فرشتے نے پوچھا مارٹینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو نبی اپنے صحابہ کو لیے مسجد نبی کے باب نساء اور باب جبریل کے قریب پہنچے. تو صحابی نے جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جنت البقیع کی قبر میں صحابی رسول کو دیکھ رہا ہے اور صدیق اکبر اپنے پاس دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق اپنے پاس دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی اپنے پاس بھی دیکھ رہے ہیں. میرا نبی زمین پر بھی ہے اور قبر میں بھی ہے، اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ ثابت نے بیان کیا ان سے ابو رافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی. ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی. ایک دن آپ نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ وجوہ تھیں اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی. گویا لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر بتا دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 1337. تقریباً کتب ستہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انتقال کر گئے اور ان کو رات ہی میں دفنا بھی دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی نہیں سکے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہے تو موجود صحابہ نے کہا اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لا اعلمتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں آگاہ کیا اور بتایا؟ تو یہ حدیث عظیم ترین حدیث ہے اور عین قرآن کریم کے مطابق ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. روئے زمین اور آسمان کی غیبیات کو رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو اس کو تو چوٹ لگے گی ہی. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود تو اس کے اس بدعقیدگی پر چوٹ تو لگے گی ہی. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں، ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کے عقیدے پر تو کرنٹ لگے گا. کیا لگے گا؟ کرنٹ لگے گا، جبکہ یہ عین قرآن کریم کے مطابق ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اس پر چیں بجبی ہوتا ہے اور نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان نہ رب کے قرآن پر ہے نہ نبی کے فرمان پر ہے.
نہ اس کو اللہ سے محبت ہے نہ رسول اللہ سے محبت ہے، بلکہ نفس کا پجاری ہے، خواہشات کا پیروکار ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس کو نہ تو رب کے قرآن سے مطلب ہے اور نہ نبی کے فرمان سے مطلب ہے، اس کو مردہ فروشی اور ہڈی پوجا سے مطلب ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث عظیم پر چیں بجبیں اور اپنی پیشانی کو سکیڑ لیتا ہے اور ماتھے پر شکن۔ سبب یہ ہے کہ دل میں کھوٹ ہے، دل میں نفاق ہے۔ دل میں نفاق اور کھوٹ نہ ہوتا تو فوراً ہی اس حدیث عظیم کو تسلیم کر لیتا، کیونکہ رب کے قرآن کے عین مطابق ہے اور صحابہ کرام کا یہ فہم ہے، یہ ادراک ہے، یہ معیار ہے ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں موجود نہیں۔ پاکھنڈ واد کا اسی طرح سے پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے۔ جتنے پاکھنڈی ہیں تمام کا پوسٹ مارٹم ایسی ہی حدیثوں کے ذریعے سے کرنا چاہیے، تاکہ ان پاکھنڈیوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آیا ہو سکے، لوگ جان سکیں کہ یہ دوغلے قسم کے لوگ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے، یہ اپنی ماں سے عشق نہیں کریں گے، اپنی بہن سے عشق نہیں کریں گے، ان کو دعویٰ ہے کہ ہم کو نبی سے عشق ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، رب کے قرآن سے آیت پیش کی جاتی ہے، تو ان کو ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی۔ کن کو؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ہے۔ تو بیمار دل کو کہاں سے یہ آیات اور یہ احادیث ہضم ہونے والی ہیں؟ ان کو تو بالکل ہی حلق کے نیچے ہی نہیں یہ حدیثیں اور یہ آیتیں آتی ہیں۔ مسلمانوں سمجھو ان باتوں کو، نوجوانوں تم سمجھو، کیونکہ تم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ طرح طرح کے پھیٹے باندھ کر، کوئی گیروا باندھ کر آتا ہے، کوئی طوطا بن کر کے آتا ہے، تو کوئی کچھ بن کر کے آتا ہے، تم کو صرف وہ ڈگڈگی بجا بجا کر کے گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ نوجوانوں سمجھو اس بات کو، بس اللہ رب العالمین مزید لوگوں کو اس کام میں سبقت لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ عظیم کام ہے، یہ رب کے قرآن کا پیغام ہے، نبی کے فرمان کا یہ کام ہے اور عقیدے کی اصلاح ہے۔